ماڈرن سے آج کے کنٹمپریری آرٹ تک، ہماری اپنی زبان اردو میں۔ دنیا کی مشہور پینٹنگ میں سے ایک امریکن آرٹسٹ گرانٹ ووڈ کی امریکن گوتھک بھی ہے۔ یہ پینٹنگ دنیا کی مشہور پینٹنگ میں کیوں شمار ہوتی ہے اور اس کا نام امریکن گوتھک کیوں ہے؟ یہاں ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات کے ساتھ کچھ دیگر تفصیلات بھی بتاتے ہیں۔ جیسے کہ اس پینٹنگ کا ٹائٹل اصل میں ایک مخصوص دور اور اس انداز کے بننے والے گھروں کے لیے آرکیٹیکچرل ٹرم گوتھک سٹائل ہے، جو 1840 سے 1860 تک بہت مقبول تھی اور بعد تک امریکن جدید طرز تعمیر میں بھی اس کی انسپریشن موجود رہی۔ جیسے کہ اس پینٹنگ میں نظر آنے والی گھر کی ایک کھڑکی تھی جس کے گوتھک ڈیزائن نے گرانٹ ووڈ کو متاثر کیا، اور یوں اس نے اپنی پینٹنگ کا ٹائٹل امریکن گوتھک ہی رکھ دیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پینٹنگ دنیا کی مشہور ترین پینٹنگ میں کیسے شمار ہوئی؟ اب اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ اس پینٹنگ کے دو مرکزی کردار اس گھر کے رہائشی، ایک ادھیڑ عمر کسان اور اس کی ڈھلتی عمر کی غیر شادی شدہ بیٹی ہے، جو پہلے تاثر میں بہت خشک، کھردرے، کچھ بد مزاج اور اجڑ سے لگ رہے ہیں۔ آدمی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پچ فورک اسے بطور کسان اور عورت کا ایپرن اور دائیں جانب کچھ پھول اسے ایک خانہ دار عورت بتا رہے ہیں۔ دونوں کے لباس کی بناوٹ اور گھر کا انداز اسے 19ویں صدی کا امریکہ دکھاتا ہے، جو اس دور میں ایک خاص حالات سے گزر رہا تھا اور بڑی تیزی سے کھیتی باڑی سے منسلک طبقہ شہروں کی طرف منتقل ہو رہا تھا، اور یہ تبدیلی جہاں شہری اور دیہاتی کلچر کو قریب لا رہی تھی اور سمجھنے کے مواقع دے رہی تھی، وہیں ایسے کلچرل ٹکراؤ کا باعث بھی بن رہی تھی جس میں ایک دوسرے کے لیے خدشات، تجسس، اجنبیت یا ناپسندیدگی بھی تھی، جو کبھی شدت سے اور کبھی طنز و مزاح سے ظاہر ہوتی رہی۔ کچھ ایسے ہی تجسس کا شکار گرانٹ ووڈ بھی تھا، اور وہ اکثر اس انداز کے گھروں کی در و دیوار سے اپنے تصور کی آنکھ سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا کہ ان گھروں میں رہنے والے لوگ کس مزاج اور طرز زندگی کے مالک ہوتے ہوں گے، اور وہ جو کچھ محسوس کرتا اسے وہ اپنے کسی کام میں دکھانا چاہتا تھا۔ اور پھر یہ اگست 1930 کی بات ہے، جب وہ اپنے اس آئیڈیا کے لیے کچھ ریفرنس تلاش کر رہا تھا، تو اپنے ایک دوست جان شارپ کے ساتھ ڈرائیو پر جاتے ہوئے ٹاؤن کے گرد اسے ایک عام سا گھر نظر آیا، جسے اس نے بیک گراؤنڈ کے طور سکیچ کیا، اور پھر اسے مزید کچھ مزاح کا خیز سا کرنے کے لیے کچھ تبدیلیاں کی، اور گھر کے مکینوں کو ظاہر کرنے کے لیے فیمیل کے لیے اس نے ماڈل کے طور پر اپنی بہن کو رضامند کیا، اور میل کے لیے اپنے ڈینٹسٹ ڈاکٹر بی ایچ میکبی کو۔ گو کہ اس نے فیمیل کو کلی طور اپنی بہن کے مشابہ نہیں بنایا، لیکن پھر بھی اس کی بہن اس سے ناراض ہوئی، جسے منانے کے لیے پھر گرانٹ ووڈ نے اسے اس کا بہت خوبصورت پورٹریٹ بنا کر دیا۔
لیکن گرانٹ ووڈ پھر بھی خوش تھا کہ اس کا ڈینٹسٹ اس سے ناراض نہیں ہوا۔ خیر یہ مذاق تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ یہ پینٹنگ اپنے دور میں ایک میمکری کے طور لی گئی، اور یہی اس پینٹنگ کا کی پوائنٹ بھی ہے۔ اصل میں کسی فرد یا معاشرے کا کسی بھی اجنبی کلچر کے بارے میں اپنے تجسس کی وجہ سے قائم تصورات کی بنیاد پر کوئی رائے دینا ہے، جو ناپسندیدگی بھی ہو سکتی ہے اور طنز و مزاح بھی۔ اور 20ویں صدی کی ابتدا میں یہ امریکن کلچر کا حصہ تھا، جس میں دیہاتی لوگوں کے لیے یا عام کلاس کے لیے غیر مہذب اور اجڑ سمجھے جانے کا تاثر عام تھا۔ تو اسی بنیاد پر اس پینٹنگ کو اس دور کے کلچرل جوکس اور طنز سمجھا گیا، جو اپنے عام ویور کے ساتھ بھی فوراً کمیونیکیٹ کرتی ہے، اور وہ تجسس اور حیرانگی کا عجیب امتزاج فوراً محسوس کرتا ہے، اور یقیناً اسی خوبی کی وجہ سے آج بھی اسے بے شمار طور طنز و مزاح کے طور پیروڈیز میں استعمال کیا جا چکا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب کچھ اس پینٹنگ کے حقائق کے بارے میں۔ گرانٹ ووڈ امریکی ریاست آئیوا میں 1891 میں پیدا ہوا۔ اس نے مصوری کی ابتدائی تعلیم 1930 میں شکاگو سے حاصل کی، اور پھر اس نے یورپ کا بارہا سفر کیا، اور وہاں امپریشنزم اور پوسٹ امپریشنزم موومنٹ سے اس نے بہت کچھ سیکھا۔ لیکن ذاتی طور یہ 15ویں صدی کے فلیمش پینٹر یان وان ایک سے بہت متاثر تھا، جس کی ٹیکنیک کو اس نے اپنے کام میں استعمال کرتے ہوئے اس میں اپنے نئے انداز کو بھی پیش کیا۔ آج یہ پینٹنگ آرٹ انسٹیٹیوٹ آف شکاگو میں موجود ہے۔